وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی عملا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بلکہ شروع کرتے ہی ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام وہ قرآن مجید کی فضیلت اہمیت اس موضوع پر ہے۔ تو قرآن مجید دنیا کے اندر ایک واحد کتاب ہے، کتابیں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العزت نے انجیل، تورات، زبور اس کو بھی اتارا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ انسانوں کے لیے مسلسل چلتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جو ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے کس طرح کرنی ہے، اس کے انداز، اللہ رب العزت کے طریقے وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث کی بھی کتابیں ہیں، لیکن احادیث کے حافظ آپ کو بہت ہی کم ملیں گے۔
بنسبت اس قرآن مجید کے حدیث جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا قول اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو درجہ دیا ہے، حدیث کا درجہ اس کے بعد ہے۔ شاید اسی وجہ سے قرآن مجید کے حافظ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو قرآن مجید اور آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کاہن ہے، جادو ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے قرآن مجید بنا کر لے آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دیا کہ 10 آیات لے آؤ، اور پھر حتیٰ کہ چیلنج کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کیا کہ فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا جن و انس یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیں، سارے اکٹھے بیٹھ کر ایک آیت کو لے کر آنا چاہیں تو وہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن مجید اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک لفظ نہیں، ایک حرف، فرمایا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت اسے نیکی عطا کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت نیکی کو بڑھا چڑھا کر 10 گنا تک، مطلب 10 نیکیاں اللہ رب العزت ایک حرف قرآن مجید کا پڑھنے کی وجہ سے عطا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد یہ بات نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا لیکن الف وہ علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، ومیم وہ علیحدہ حرف ہے، تو اس کی 30 نیکیاں بن گئیں۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کوئی عام سی چیز نہیں ہے، اس کے تو ایک ایک حرف پڑھنے پر، اس کا تھوڑا سا اہتمام کرنے پر، دل کے اندر اس کو سوچنے پر بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے، سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہے، عزت والا وہ انسان ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے وعلمہ، اور وہ اس کو سکھلاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کمال کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک قاری صاحب جو 20 25 30 لڑکوں کو پڑھاتے ہیں وہ بہتر ہیں۔ فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، پہلے نمبر پر یہ ہے وَعَلَّمَهُ، اور پھر جو قاری صاحب سکھلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ ہیں۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید کو سیکھنا
یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو خیرکم، سب سے بہترین اور سب سے عزت والا، سب سے عظمت والا، سب سے زیادہ رفعت اور مقام والا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری عمر جیسی بھی ہے، چاہے ہم 40 سال کے ہیں، چاہے 50 سال کے ہیں، چاہے ہمارے بچے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ اس کے سیکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ بچے تھے کوئی نہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی عمریں دیکھ لو، سب نے بڑھاپے کے اندر آ کر، کچھ نے جوانی کے اندر آ کر قرآن مجید کو سیکھا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری عمر جیسی بھی ہے، ہم جو قاری صاحب ہیں، اپنے امام صاحب ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہے، اگر ہمارے قرآن کے اندر تھوڑی بہت غلطی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں سے سارے انسانوں میں سے خیرکم، بہترین مجھے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں سیکھوں اس کو۔ اللہ رب العزت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں، ان کو رفعتوں سے نوازتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نافع بن حارث ملتے ہیں، عصفان نامی جگہ ہے، اس میں تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، جب میں تھا مکے کے اندر تو مجھے گورنر مقرر کیا کرتا تھا، لیکن اب میں بھی ادھر ہوں، تو مکے سے آ رہا ہے، تو مجھے یہ بتلا کہ تو نے مکے پر کس کو عامل گورنر مقرر کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ابزا، ایک آدمی ہے، اس کو مقرر کیا ہے۔ تو نافع بن حارث پوچھتے ہیں کہ ابن ابی ابزا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ مولا من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے، نوکروں میں سے ایک نوکر ہے۔ کہا کہ تو نے ان پر ایک نوکر کو، ایک غلام کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو تو نے پورے مکے پر ایک گورنر مقرر کر دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ نہیں، میں نے تو اس کو اس وجہ سے گورنر مقرر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت بہت ساری قوموں کو قرآن مجید کی وجہ سے رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور ابن ابی ابزا جو ایک غلام ہے، نوکر ہے، وہ قرآن مجید کو بھی بہت زیادہ جانتا ہے، اس کا بھی حافظ ہے، وعالم بالفرائض، اور اسی طرح فرائض کے متعلق اسے بہت زیادہ علم ہے۔ تو میں نے تو اس وجہ سے اس کو مکے کے اوپر ایک گورنر عامل مقرر کر دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو مقام دیتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں، ہمارے یہ جو مصلی ہے اس پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ ہماری نظروں کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے جو قرآن مجید کو جاننے والا ہے۔ چودھری صاحب ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔
کہ قاری صاحب کو عزت اور صرف مسجد کی حد تک دی جاتی ہے، باہر نہیں دی جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور ہے کہ اگر چودھری صاحب کی بار عزت ہے تو ان کے پیسے کی وجہ سے ہے، وہ چودھری صاحب کی عزت نہیں، وہ پیسے کی عزت ہے۔ چودھری صاحب کے دل میں یہ خیال ہونا کہ میری بڑی عزت ہے، میں نمبردار ہوں، میری عزت ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کے پاس جو پیسہ ہے اس کی عزت ہے۔ آج اگر وہ تھوڑا سا کنگال ہو جائے تو سارے کے سارے لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ایک جو مسلح پر کھڑے ہونے والا ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب، ان کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، ان کے حالات جیسے بھی ہوں، ہر بندہ یہی کوشش کرے گا کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں تو اپنی جگہ پر قاری صاحب، حافظ صاحب ان کو کھڑا کروں۔ تو یہ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت جو بھی قرآن مجید کو دل سے لگا لیتا ہے، اس کے ساتھ محبت جما لیتا ہے اور اس کو اپنے دل کے اندر سما لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا کے اندر عزت اور مقام دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، پیسے کی کیا قدر ہے؟ پیسہ تو قارون کے پاس بڑا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ كَمَا قَالَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے کہ ان کی جو چابیاں تھیں وہ کچھ لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو جہل کو دیکھ لو، ابو سفیان کو دیکھ لو، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگانے والے کون تھے؟ یہی آدمی تھے۔ بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا، لیکن دنیا کے اندر مال و دولت کی عزت ہوتی ہے، انسان کی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے مال و دولت سب کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ فرعون کے پاس مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کی وجہ سے رفعت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، تو پھر یہ کمائے گا کیسے، یہ کس طرح کرے گا، مسجدوں کے اندر جائے گا۔ مسجدوں کے تو حالات ایسے ہیں کہ لوگ 20-20 25-25 ہزار ان کے ساتھ کوئی گزارا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا رویہ ہے علماء کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ، حافظ قرآن کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ پیار بھی کریں، اور جتنی طاقت ہمارے اندر ہے ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حافظ قرآن اور عالم دین کی قدر نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، اللہ رب العزت اسے دین بھی عطا کرتے ہیں، دنیا بھی عطا کرتے ہیں، اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے نے دین قرآن کے ساتھ محبت ڈالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ محبت ڈالی ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا نہ عطا کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، قرآن مجید سے، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ،
اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اس آیت کو سمجھنا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، معیشت عام لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اندر، معیشت، کاروبار۔ فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی دنیا کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت والے دن، یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ اس نے میرے ذکر سے، قرآن مجید سے منہ پھیرا ہے، فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ میں اس کے کاروبار کو، معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن ایسے انسان کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے اللہ رب العزت، تو نے مجھے آج اٹھایا ہے، مجھے اکٹھا کیا ہے، اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر سب کچھ دیکھتا تھا، ہر چیز پر میری بصیرت تھی، میرا عقل ہر چیز پر حاوی تھا۔ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تجھے پتا تھا کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنا میری آخرت کو سنوار دے گا، تجھے پتا تھا کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنا میری دنیا کو سنوار دے گا، لیکن تم اس بات کو چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کے کاموں کے اندر الجھا رہا۔ فنسیتها، تم میرے قرآن کو بلا بیٹھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح میں نے تجھے بلا دیا ہے اور تجھے اندھا کر کے اٹھا رہا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ بات گھوم رہی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین نہ بنانا، اس چیز کو ختم کریں۔ اللہ رب العزت جو بھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتا ہے اسے دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کل قیامت والے دن فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے، جسے اچھی طرح یاد ہے، اس کے حرف حرف کو اور اسی طرح تجوید کو اچھی طرح جانتا ہے، فرمایا یہ کل قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اسے پروٹوکول ہوگا، اسے فرشتوں کی سیکیورٹی عطا ہوگی اور یہ ایک علیحدہ نظر آئے گا۔ اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یا رب اس نے میرے ساتھ محبت ڈالی تھی، یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا، رات کی تنہائیوں میں بھی جب بھی ٹائم اس کا لگتا تھا تو یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ آج قیامت کا دن ہے، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ آج تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، جا کر بھائی سے مشورہ کرتا ہے، یار یہ معاملہ بن گیا، کیا کروں؟ لیکن قیامت والا دن اتنا سخت ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابی، ماں باپ کو چھوڑ رہا ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا۔ وصاحبتہ وبنی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر معاملے کی علیحدہ علیحدہ کیفیت ہوگی۔ تو محترم بھائیوں، اس طرح کے حالات کے اندر جب قیامت والے دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن آئے گا۔ جب یہ بندہ اللہ رب العزت کے کٹہرے عدالت کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، قرآن مجید آ جائے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جب قیامت والے دن اندھیرے ہوں گے تو پھر یہ قیامت والے دن قرآن مجید اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور کہے گا فشفعنی فیہ، یا اللہ پاک اس نے دنیا کے اندر رہ کر میرے ساتھ محبت ڈالی تھی، آج میری سفارش قبول کر اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔
یہاں تک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور پھر اللہ رب العزت سے اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ پاک اس کو تاج الکرامہ، عزت والا تاج ایک پہنا دو۔ تو محترم بھائیوں، جب اللہ رب العزت تاج پہنا دیں گے تو پھر قرآن مجید اللہ رب العزت سے کہے گا اے رب زدہ، یا اللہ پاک اسے اور زیادہ عزتوں سے نوازو۔ تو اللہ رب العزت حلت الکرامہ، پھر سارے کے سارے انسان کو ایک حلہ لباس جو ہے وہ عزت والا عطا کر دیں گے۔ اس طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک شادی بیاہ ہوتا ہے، بارات ہوتی ہے، اس کے اندر دولہا ہوتا ہے۔ اگر سارے لوگوں نے پگڑی وغیرہ جو دولہا پہنتا ہے اور اسی طرح اس کے کپڑے تھوڑے علیحدہ ہوتے ہیں، اگر سارے بندوں نے وہ پہنے ہوئے ہوں تو پہچان ہوگی کہ دولہا کون ہے؟ نہیں پہچان ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سے اپنے پڑھنے والے کے لیے، جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے ایک علیحدہ تاج اور اسی طرح لباس اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے تاکہ یہ سارے کے سارے لوگوں میں سے علیحدہ نظر آئے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا، اسے پڑھنا، اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت اس کی صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ مبارکن، بابرکت والی کتاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، اور اسی طرح ہمیں کچھ نہ کچھ آیات اور اسی طرح صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم ان کو سارا دن جب بھی فارغ ہوں پڑھتے رہیں۔ اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کر کم از کم ایک رکوع تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ برکت والا ہو جائے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید شفا ہے، اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، اور اسی طرح یہ نور ہے کل قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لگائیں، اور اگر ہم نے نہیں سیکھا ہوا تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جھجک جو ہے، ایک اپنے دل کے اندر جو ہچکچاہٹ ہے، اس کو دور کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انہوں نے کس عمر کے اندر سیکھا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سیکھیں اور قرآن مجید سے زیادہ محبت اور لگاؤ پیدا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکل۔